نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ مجلس اصلاحی ہے. اور اصلاح کسی بت کا نام نہیں ہے. اب یہاں اس وقت جو بات پیش آئی وہ خود قابل اصلاح ہے. اصلاح کے معنی درست کر دینا، سدھار دینا، سنوار دینا. ایک مرتبہ حضرت اقدس وسیع الامت حضرت شاہ و مصلح الامت حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ اسی نوع کی بات پیش آئی. اور یہ حضرات تو کس جگہ کے تربیت یافتہ تھے. ایک ایک نو کو پلک درست کیا جاتا تھا وہاں حضرت اقدس تھانوی قدس اللہ. تصوف اور سلوک تکثیر نوافل یا تکثیر ذکر یا مداومت ذکر کا نام نہیں ہے. تصوف و سلوک تو میں اپنے الفاظ اختیار کروں شریعت کی تطبیق کا نام ہے. کہ جہاں مولا اور مالک نے بندے سے یا بندوں سے یا بندیوں سے جو چاہا ہے بس بندہ وہاں وہی کرے. اس سے الگ تصوف کچھ نہیں ہے. ہاں اس تطبیق کے لیے کچھ چیزیں معین و مددگار بنتی ہیں، جیسے مریض کے لیے دوا. اور اگر مریض نہیں ہے تو غذا ہی پر اس کو رکھا جائے گا. دوا تو ضرورت کی چیز ہے. الفاظ تو میرے ہیں لیکن الحمدللہ ان الفاظ کی پشت پر میرے تمام اکابر ہیں اور نصوص تو ہیں ہی. کچھ دنوں پہلے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کا ایک چھوٹا سا ملفوظ سنایا. میں نے کہا لو بھائی آج تو گودا کا گودا مغز کا مغز ہی نکل آیا. حضرت تو مجھے دن ہے. حضرت کے فہم نصوص و فہم دین صحیح پر بعد کے لوگوں کو نہیں کہتا صاحب، اس وقت کے حضرت کے معاصر بڑے بڑے علماء جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے تو بڑے اور بڑوں کے بڑے ہیں، ان کا بھی اجماع و اتفاق تھا. یہ تو مستقل ایک موضوع ہے، اس کو تھوڑی بیان کروں گا. لیکن بس ایک بات، کن کی؟ حضرت کے بڑوں کی. کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کا گنگوہ میں کسی مسجد میں وعظ ہو رہا تھا، بیان ہو رہا تھا، اور بہت سے علماء حضرت اقدس فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا یہاں بیٹھے ہو، وہاں جاؤ، ایک عالم ربانی کا وعظ ہو رہا ہے. عالم ربانی حضرت گنگوہی قدس الروح رسم و روایت اور روا روی اور ظاہر داری کے انسان نہیں ہے، چھو کے بھی نہیں گزری یہ چیز. نہایت صاف گو.
ہر چیز کو اس کے مقام اور درجے پر رکھنے والے انسان ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ جسے عالم ربانی کہتے ہیں، تو کیا رہ گیا؟ پھر سب کچھ آ گیا۔ تو حضرت کا وہ ارشاد فرمایا تصوف نام ہے علم با عمل کا، علم با عمل، بس۔ اور پھر آگے تو تشریح فرمائیں، علم با عمل، یہ ہے تصوف۔ تو خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کہ جس موقع پر اللہ کے قانون میں جو چاہا گیا اسے جانو اور سمجھو اور اس کے مطابق کرو، یہ ہے تصوف۔ تو وہی شریعت کی تطبیق الشریعہ۔ اسی لیے ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی نور اللہ مرقدہ طالبین اور سالکین کو مجلس کے دوران کہ مجالس کا سننا بتطبیق و انطباق، کہ دیکھتے رہنا، جائزہ لیتے رہنا، ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے اسے درست کر لینا۔ اور شکوہ کے طور پر فرماتے تھے افسوس کہ اب پڑھانا تطبیق و انطباق کے ساتھ نہیں رہا۔ پڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جو چاہا گیا ہے نصوص میں وہ نہیں دیکھتے بھالتے کہ جو علم ہوا اور جانکاری اس کے مطابق عمل بھی ہے یا نہیں۔ بات دور جا پڑے گی۔ مجھے کہنا تھا کہ تربیت ہوئی تھی امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں، جو جامع شخصیت تھی، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے لوگ، ابھی حضرت سنتیں ہی پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی سے فارغ ہو کے اور حضرت کی طرف، حضرت کے لیے ادھر کو متوجہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ان حضرات کے ایک ایک چیز کو سمجھتے تھے، حسن و قبح کو سمجھتے تھے، فوراً اصلاح فرمائی کہ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ خالق کی طرف توجہ چھوڑ کر تم میری طرف متوجہ ہو گئے، وہیں اصلاح فرمائی۔ یہ مجالس کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ عجیب مجلس ہوئی کہ ہم نے نیت کی تھی کہ 2 رکعت تو پڑھ ہی لیں گے نفل، چاہے بہتر ہو، اور لوگ 4 رکعت نفل پڑھ لیتے، آج وہ بھی غائب۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ کون سی اصلاح ہے؟ اور ایک دم شور شروع ہو گیا۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ مجلسیں اسی دین کی عملی تطبیق کے لیے تو منعقد کی جاتی ہیں، یہ خود مقاصد میں سے تھوڑے ہی ہیں۔ اور نماز تو سب سے پہلی چیز ہے۔ اب اس مجلس کی وجہ سے آج ہمارے نوافل ہی گئے سب کے، شاید ہی نوافل کسی نے مجھے پڑھنے دیے، مفتی صاحب کو پڑھنے دیے، کوئی ڈوری میں لگ گیا، کوئی اس میں لگ گیا، کوئی اس میں لگ گیا۔ میرے یہاں بھی مجلس ہوتی ہے، جب تک سب اطمینان سے نہیں فارغ ہو جاتے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ رہ کے آئے ہیں، بالکل نہیں بڑھ سکتا آگے۔ میں جب اپنی جگہ سے ہلوں گا، اٹھوں گا، تب حرکت شروع ہوگی، اور شور و شغف کا تو نام بھی نہیں۔ یہ مجلسیں جس دین کی عملی تطبیق کے لیے ہیں، تو جس دن مجلس ہو اس دن وہ عملی تطبیق ختم۔ 2 سنتیں بھی ہونی چاہیے، اور بعد میں 4 نفل پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، آگے بڑھا لو 5 منٹ۔ اطمینان سے پڑھنی چاہیے،
اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. بابا یہ اصلاح کا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. تو پتہ چلا ابھی اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی نہیں ہوا، مضبوط نہیں ہوا. بادشاہ اور وزیر کو چھوڑ کر کوئی چپراسی کے ساتھ لگے گا؟ چپراسی تو بہت دور کی بات ہے، بادشاہ کو چھوڑ کر کوئی وزیر کی طرف بھی نہیں متوجہ ہوگا. سمجھے گا کہ یہ تو بادشاہ کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اس کے ساتھ بے اعتنائی اور لاؤبالی پن کا مظاہرہ ہے. تو بادشاہ محسوس کرے گا کہ من بتو مشغول و تو پاس ہے تو عمر. تو پھر یہ کیسی اصلاحی مجلس ہوئی کہ 2 رکعت جلدی سے پڑھ کے، نہ اس کے بعد جو سنت ہے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، معوذتین، یہ ہر نماز کے بعد مسنون ہے، جیسے تسبیح فاطمی مسنون ہے. ہمارے حضرت والا شاہ عبد القدس الروح کے ہاں سکھلایا بھی جاتا تھا اور اس پر عمل بھی تھا. بس اتنا فرق ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر، وہاں تو تسبیح فاطمی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پڑھیں گے. اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، وہ کون تھے جو حضرت کے یہاں رہ کے آئے تھے؟ اچھا وہ تو وہاں تھے، سجاد اللہ مولانا حمید اللہ صاحب کے یہاں 1 سال رہے. یہاں بھی ہوں گے. باقاعدہ 3 سہل اور آسان سنتیں سنائی جاتی ہیں جن پر عمل کرنے سے دوسری اور سنتوں کا ذوق و شوق بڑھتا ہے. تجربے کی بات ہے، پہلی، دوسری، تیسری اسی میں روزانہ سنایا جاتا تھا بعد نماز عصر. اور جو تصحیح کے لیے جاتے تھے خاص طور سے ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری رہتی تھی. یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ، اور یہ بتایا تو اپنی طرف سے تھوڑا ہی بتایا جاتا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مراقی الفلاح میں ہے، بہشت زیور میں حضرت نے اردو میں لکھوا دیا، اور مراقی الفلاح میں ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں فوراً بات، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنت و نوافل سے فارغ ہو کر تسبیح فاطمی بھی پڑھنا، پڑھتے ہی نہیں لوگ. آیت الکرسی، سورہ اخلاص و معوذتین پڑھنا، مجھے بھی پڑھنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا. دیکھا یہ بھی لے کے چلے آیا تو میں بھی اٹھ گیا، تو پڑھ لی میں نے یہاں بیٹھ کے. بھائی اصلاح جس موقع پر شریعت کا، دین کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے جو چاہا ہے اس کو کرنا، یہی تو اصلاح ہے نا. یا اصلاح کا کوئی اور مفہوم ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ حضرت شاہ وصی اللہ قدس الروح، سبحان اللہ، بہت مضبوط شیخ تھے، اور حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کے پورے طریق شناس، مزاج شناس. ایک بار پوچھ لیا تھا کسی نے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ہاں بھائی میرے قائم مقامی اگر کر سکتے ہیں تو مولوی وصی اللہ. بہت اونچا مقام تھا. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی کا اور حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی قدس، یہ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس الروح ان دونوں کو اپنا بڑا مانتے تھے. عمر میں بھی بہت تفاوت تھا. حضرت قاری طیب صاحب قدس الروح بھی نیاز مندانہ جاتے تھے حضرت شاہ وصی اللہ قدس الروح کے پاس. مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی تو ان سے بھی متقدم ہیں، ان کی عمر نے وفا نہیں کی، جلدی ہی انتقال ہو گیا. جذباتیت کوئی چیز نہیں ہے، جذبات کو تابع کرنا چاہیے اللہ کے قانون کے، بس. اسی لیے آگے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ مجالس تو دین کی عملی تطبیق کے لیے ہیں، اور جس دن مجلس ہو اس دن ہماری نماز بھی پوری نہ ہو سکے، 2 سنتیں بھی ہم مجلس ہی کی نظر ہو جائیں، دماغ بھی ادھر، دل بھی ادھر، توجہ بھی ادھر، اطمینان سے نماز پڑھی جائے. اور جو معمول ہے 4 رکعت پڑھنے کا وہ بھی پورا کیا جائے. 5 منٹ لگیں گے
اور یہ چیزیں بھی پڑھی جائے. میں کہتا ہوں 10 منٹ بھی اگر لگے تو کیا بات ہے، مجلس مختصر ہو جائے. اس لیے حضرت شاہ بشیر اللہ صاحب تو بہت ڈانٹتے تھے. آخر مجھے بتاؤ تم میری طرف کیوں متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ چھوڑ. ان کا تو مقام تھا بہت اونچا. مجھے ابھی یاد آ گیا حضرت کا وہ واقعہ جب میں نے یہاں یہ کیفیت دیکھی، اس لیے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں بس جلسے جلوس کے موقع پر بھی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. لوگ حدود شرع کا دھیان نہیں رکھتے. اصل تو وہی ہے بھائی. حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ مولانا محمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا. وہ تو مفتی کے لیے لکھا تھا خاص طور سے کہ حدود شرع کا تحفظ ایک مفتی کے لیے بہت لازم اور ضروری ہے. تو مفتی اپنے فتوے میں اس کے دھیان رکھے گا، اور جو لوگ عمل کرنے والے ہیں وہ اپنے عمل میں دھیان رکھیں گے. حدود کا اور محافظت حدود کا نام ہی تو دین ہے. اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو دیکھتا ہوں اگر اس میں نقل ہو ملفوظ. ہاں ہے. ارشاد فرمایا حقیقت تصوف کی صرف علم بعمل ہے. اب اس کی تشریح کر لو کہ اللہ کے قانون کی جانکاری کہ کہاں مولا اور مالک نے اپنے قانون میں اپنے بندے سے، بندوں سے، بندیوں سے کیا چاہا ہے، کس چیز کے کا کرنا مطلوب ہے اور کس چیز سے بچنا مطلوب ہے. بس اس جانکاری کے مطابق اگر عمل ہے تو تصوف ہے، اور اگر عمل اس کے مطابق نہیں ہے، صرف ذکر کر لیتا ہے، بس اشراق و چاشت پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، اتنے سے وہ صوفی نہیں ہو جاتا، صالح نہیں ہو جاتا، تصوف اور سلوک حاصل نہیں ہو جاتا. یہ چیزیں بھی مستحسن ہیں لیکن ان کا نام تصوف نہیں. اور عمل کون سا؟ فرمایا اور عمل وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. ہاں اس بات کی تکمیل حدیث شریف سے کر دوں. ابھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. وہ جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا حدیث شریف ذہن میں آ گئی. فضل باری تعالی اور اپنے حضرات کی برکت سے، جوتیوں کے صدقے اور طفیل اور آپ طالبین صادقین کی برکت سے یاد آیا حدیث شریف میں واقعہ ہے. ایک مرتبہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات کے لیے آئے. تو بعض صحابہ کرام حالانکہ اونٹوں کے سفر ہوتے تھے اور ریگستانی علاقہ، تو پھر سفر کرنے والا گرد و غبار میں اس کے کپڑوں کا، چہرے کا، جسم کا کیا حال ہوتا ہوگا، وہ ہو جاتا تھا. تو غلبہ شوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جلدی سے لگ کے ملاقات کے لیے چلے گئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غلبہ شوق نہیں بلکہ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے جسم کو صاف کیا، گرد و غبار کو صاف کیا، خوب اچھی طرح صاف ستھرے ہو کے دیر سے پہنچے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی مدح فرمائی، توصیف فرمائی اور الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا وہ مجھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو بھائی اس لیے نہیں یاد کہ بہت دن ہو گئے،
درس حدیث ضابطے میں متروک ہے. جلال آباد کے قیام کے زمانے میں تو پڑھاتا تھا، مشکات شریف پڑھائی، الحمدللہ دور حدیث شریف کی کتابیں بھی پڑھائی. حدیث شریف مشکات ہی میں موجود ہے. فرمایا ہے یہاں ماشاءاللہ حدیث شریف پڑھانے والے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ التؤدۃ والوقار او کما قال. کیونکہ کبھی کبھی اس کو نقل کرتا رہتا ہوں تو الفاظ غالباً یہی ہیں، پھر بھی او کما قال میں نے کہہ دیا احتیاطاً. فرمایا بھائی تمہارے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کو جو چیز پسند ہوگی وہ کتنی مستحسن ہوگی اور اس قابل ہوگی کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں پیدا کریں. ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ التؤدۃ والوقار. التؤدہ ٹھہراؤ، ٹھہراؤ سمجھے؟ ٹھہراؤ ایک عجلت بازی ہوتی، مارے جذبے کے اور غلبے کے آدمی جلدی 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 جلدی، جیسے ابھی یہاں جلدی جلدی جلدی، یہ ٹھہراؤ کے خلاف ہے. ٹھہراؤ اور وقار مؤید بالنص اور بنص الحدیث ہو گیا. اور ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، یہ جذباتیت بسا اوقات بہت سی چیزوں میں خلل انداز ہو جاتی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں. وہ جذبہ جو حدود شرع میں خلل انداز ہو جائے، دینی اعمال میں خلل انداز ہو جائے، وہ کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب غالباً 1431 میں دیوبند تشریف لائے تھے. مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے ماشاءاللہ، مقبولیت بھی اللہ نے بہت دی. تو مجھے یاد ہے کشمیر تک سے لوگ پہنچ گئے تھے مولانا کو دیکھنے اور ملاقات کرنے، اور گجرات سے اور راجستھان سے اور بہت مدراس سے اور بنگلور سے اور کہاں کہاں سے. وہ اتنی بھیڑ ہو گئی کہ مولانا خود حیران تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے آئے تھے ایک مرتبہ تو مولانا سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا تھا. میں گیا تھا ملاقات کے لیے، اور ساتھ میں میرے ایک سوڈان کے عالم تھے، احمد نام تھا، ویسے پڑھنے آئے ہوئے تھے، پڑھتے تھے دارالعلوم سے سلسلہ استناد کے لیے. وہی میری تشکیل کر کے مجھے لے گئے، مجھے بھی کوئی رغبت نہیں تھی، مولانا کا وہ تعارف بھی نہیں تھا، صرف ان کی درس ترمذی سامنے آئی تھی. اور اس کے بعد پھر مولانا تشریف لائے ہیں غالباً 21-22 سال کے بعد. اب حال ہی مولانا نے دوسرا، ہم گئے، کھٹکھٹایا. حضرت مولانا خورشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، فوزان نامی، ہم سے مانوس تھے، تعلق رکھتے تھے. وہ لے کے گئے، موم بتی جل رہی تھی، مولانا کے ہاتھ میں تسبیح، بہت سادہ وضع. تشریف لے آئے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہماری ملاقات رہی. مغرب کے بعد کوئی نہیں آیا، کھٹکھٹایا بھی نہیں کہ میں وہاں ملنا چاہتا ہوں. اور اس وقت جو تشریف لائے تو خلق خدا کا ایسا ہجوم ہوا، اور خواص زیادہ تھے، اہل مدارس، اہل علم اور ہر طبقے کے لوگ تھے، عصری تعلیم یافتہ لوگ بھی بہت تھے. تو جذباتیت دیکھیے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہم تو ملاقات کر کے انس کے مکان میں ٹھہرے تھے، ہمارا ان سے تعلق ہے، تو انہوں نے بٹھا لیا، ملاقات ہو گئی اطمینان سے. مولانا شاہی صاحب، دارالعلوم کے اساتذہ، سب کی ملاقات ہو گئی. عصر کی اذان غالباً وہیں ہو گئی تھی. میں نے مولانا راشد صاحب سے کہا، میرے ساتھ تھے کاندھلے والے، کہ بس مولانا اب چلیں جامع مسجد میں اور عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے. یہ ہم نے بزرگوں ہی سے سیکھا الحمدللہ، خاص طور سے حضرت اقدس شاہ جہاں آبادی نعم اللہ مرکزہ. ہم آ گئے وہاں، پتہ یہ چلا کہ یہ اہل علم تھے،
بتائیے، فارغ التحصیل مولوی لوگ، وہاں گلی کو بھر رکھا تھا، راستہ روک رکھا تھا، کسی دروازے سے بھی مولانا کو باہر نہیں نکلنے دیا، ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا عصر کی نماز اس مسجد میں جو ان کی خاندانی مسجد ہے، آدینی مسجد، مولانا خورشید صاحب اس میں نماز پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا، ان حضرات کا مکان بھی وہی۔ مولانا نے سفر نامے میں اس کو لکھا ہے، مسجد تک نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ مولانا کو ایسے جیسے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا تھا، نہیں نکلنے دیں، مولانا کو عصر کی نماز وہاں پڑھنی پڑی۔ یہ کون سی سے علم کی بات ہے، کون سے سوجھ بوجھ کی بات ہے، کون سے فہم کی بات ہے؟ بتائیے، اگر اہل علم بھی ایسا کریں تو ان میں اور اہل جہل میں فرق کیا رہے گا؟ یہ جذباتیت کہے کے لیے بس دیکھنا اور مسافہ اور ملاقات۔ ارے بھائی، مسافہ اور ملاقات کس درجہ، کیا درجہ ہے اس کا؟ اور خود بھی اللہ کے بندوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، ہے اس کی کوئی گنجائش عقل میں، فہم میں، علم میں، اللہ کے قانون میں؟ ہر موقع پہ مولانا کے ساتھ ہی معاملہ ہوا۔ مغرب کے بعد ایک نظام رکھا ہوا تھا وہاں، مغرب کے بعد ہی تھا شاید، تو مولانا نے وہاں یہیں سے بات شروع کی۔ بھائی، یہ جذباتیت امت کے لیے بہتر چیز نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرور آج ہی بات مفتی صاحب نے چھیڑی تو میں نے کہا ہاں، اور میں نے کہا حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ اور طالبین و سالکین غلبہ شوق میں، غلبہ حال میں حضرت کے مجلس خانے کے باہر جو سیدری تھی اور جمع ہو جاتے، جیسے ہی اجازت ملتی اور خواص ہوتے تھے، حضرت اصلاح فرماتے تھے۔ یہ جملے میرے کانوں کے سنے ہوئے اب تک یاد ہیں۔ اوہو، ابھی تک ذوق و شوق مبدل بانس نہیں ہوا، مبدل بانس حضرت کی فارسی، ہاں، ابھی اسی پر پھر آگے گفتگو شروع فرما دیتے تھے۔ اس لیے جب اصلاحی مجلس ہے، اس بات کا دھیان رکھیے، جذباتیت نہیں، اپنے کو سدھانا چاہیے عقل و فہم اور قانون شرع میں۔ بس یہ جو فرمایا کہ حقیقت تصوف کی صرف علم با عمل ہے، اور عمل وہی، اب اس میں تو بہت سارے جزیات مجھے یاد آنے شروع ہو گئے جذباتیت کے۔ کسی بڑے کا جنازہ ہو تو کس طرح سے دھکا مکی اب پڑھتے ہیں، اگر زندہ ہوتے بڑے اور ان کی پالکی میں ہم ان کو لے کے چلتے، پسند کرتے وہ اس بات کو، آپ انہیں ہچکولے دے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے موقع پر ان کا پہلے خصوصیات بیان فرمائی تھی اور فرمایا تھا، یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے گھر میں سے ان کے حرم محترم اور ازواج امہات المومنین میں سے ان کی خصوصیات بیان فرمایا جنازے کو اٹھاؤ تو نہ تو حرکت دیجیے ہچکولے، اطمینان سے لے کے چلیو، اور جتنا بڑا بزرگ ہوگا ہمارا مخدوم، آج ہم لوگ اسے اتنا ہی ضرر پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ کوئی کہ ہماری نیت تو ایذا کی نہیں ہوتی، واہ، تو ایذا رسانی کے لیے کوئی نیت بھی ضروری ہے؟ کسی کے بندوق مار دو اور پھر کہو ہماری نیت آپ کو مارنے کی نہیں تھی، چل جائے گا کام؟ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے یہاں لوگ آتے اور کبھی کوئی بات نامناسب کہہ دی، کبھی کوئی کام نامناسب کر دیا، تو حضرت روک ٹوک فرماتے، اصلاح فرماتے، تو وہ کہتے حضرت میری نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں تھی۔ حضرت فرماتے توبہ توبہ استغفر اللہ، میں کسی کی نیت پر کہاں حملہ کر رہا ہوں، بندے خدا میں کب کہہ رہا ہوں کہ
آپ کی اور تمہاری نیت تکلیف پہنچانے کی تھی، مگر تکلیف نہ پہنچانے کی نیت کیوں نہیں کی؟ سوچ کے بولتے، سوچ کے کرتے کام، کیوں کیا ایسا کام کہ جس سے تکلیف پہنچی وہ تکلیف پہنچانے والا ہے؟ کیوں بولے ایسے الفاظ اور ایسا جملہ، ایسا کلام کہ جس سے تکلیف پہنچی؟ سوچ سمجھ کے بولتے، پہلے گویا تولتے پھر بولتے، سوچ سمجھ کے کرتے، اصلاح ہوتی تھی۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کہ یہاں تو کلام کی بھی اصلاح اور کام کی بھی اصلاح۔ اس لیے ہمارے حضرت جلال آبادی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ حسن کلام بھی سکھاتا ہے، حسن کلام، بات عمدہ ہو، فرماتے الفاظ شستہ و شائستہ ہوں، عامیانہ نہ ہو، سوقیانہ نہ ہو، بازاری قسم کے نہ ہو۔ اور یہ تو نصیحت حضرت کی آخر دم تک، حسن کلام، حسن اخلاق، آخری دم نصیحت۔ اور بازے تو کمال کر دیتے تھے سمجھدار۔ حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو۔ کیا واہیات بات ہے! اگر تکلیف کی بات ہوگی بندے خدا تو پھر تو تکلیف ہوگی۔ کیوں کہنا چاہتا ہے ایسی بات؟ مجھے تو پابند کر رہا ہے اور خود آزاد ہے۔ میں کوئی دیوار ہوں، بت ہوں کہ سوئی چبھو گے اور پھر کہو گے کہ تکلیف نہ ہو؟ وہ تو پٹھان والا قصہ ہو جائے گا کہ جس کے بچے کو مکتب کے میاں جی نے ذرا مار دیا تھا۔ او پٹھان بھائی ہوں گے کوئی تو مجھے معاف کر دینا، وہ ان کی طبعی بات ہے، جب پارا چڑھ جاتا ہے پھر کچھ نہ پوچھو، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو ہے پٹھان۔ ہاں وہ ہمارے بھائی جان رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی مول صاحب دیکھیں میں پٹھان بھی ہوں اپنی لے میں آ جاتے، مول صاحب دیکھیں میں پٹھان بھی ہوں۔ اب پہنچ گیا بچے کو لے کے، بندوق ہاتھ میں دے دی بچے کی، کہتا ہے او ملا جی دیکھو ٹہرو، بچے کا پہلا نشانہ ہے خطا نہ جائے، او ملا جی ٹہرو۔ اللہ کی پناہ، ان کے استاد وہ کہتا ہے کہ مارو اسے گولی سے، اور اسے کہتا ہے کہیں رہنا، ادھر ادھر جنبش نہ کرنا، پہلا نشانہ ہے خطا نہیں جائے۔ کیا جذباتیت ہے! کندھا دینے کا ثواب ہے، موقع ہو تو دو، سمجھ لو اس بات کو۔ ایسے موقع پہ لوگ بہت، میں تو الگ بیٹھا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں، بڑے بڑے جنازے دیکھے، کتنا ہی کوئی کہہ لے کوئی نہیں مانتا۔ اور عام طور سے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے مدارس سے خواص آتے ہیں، اور خواص کا یہ عالم رہتا ہے کہ جنازہ رکھنے تک نہیں دیا جاتا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی عقل ہے، فہم ہے، سوجھ بوجھ ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، کوئی ہدایت ہے، اس کے خلاف ہیں ساری چیزیں۔ عجیب سو معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایسی جذباتیت سے بچیں، اور وہ حدیث شریف راہبر اور رہنما ہونی چاہیے اور تسلی کا سامان کہ نیت المرء خیر من عملی۔ ہمارا ارادہ تھا لیکن موقع نہیں ہے، عمل نہیں کر سکتے، اس نیت اور ارادے پر ہمیں وہی اجر و ثواب ملے گا، اور ہم ایذا پہنچائیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ مل سکتا ہے۔ اس کی نظیر نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ بھائی اگر بغیر دھکا مکی کے، بغیر ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف پہنچائے ممکن ہو تو بہت اچھا، ورنہ کیا کہا کہ وہیں سے ایسے اشارہ کرو، نہیں ہے جزیہ موجود ہے۔ میں تو ایسے موقع پر بیٹھا رہتا ہوں، بالکل آگے نہیں بڑھتا۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ کی رحلت ہوئی، 1.25 لاکھ کا تقریباً مجمع تھا۔ کیسے کرتے؟ نہیں کیا،
اب لوگوں کی کیفیت جذباتیت کی اللہ کی پناہ، مٹی پہلے اٹھا لی۔ یہ امت اصل میں آج مدارج اعمال کو سمجھ کے اختیار نہیں کرتی، بھائی کس عمل کا کیا درجہ ہے۔ مٹی پہلے اٹھا لی تھی لوگوں نے، اور پھر کیا کیا؟ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال آبادی قدس سرہ کے عاشق تھے، میرے سامنے بہت کمالات کا اعتراف، اور میں نے اس دن دیکھا عجیب حال تھا بس مولانا کا، تو پتہ نہیں وہ کیسے پہنچ گئے قبر تک، جیسے فرشتے ان کو اٹھا کے آگے لے گیا۔ جوانوں کی ہمت نہیں تھی، اور مفتی خبیب صاحب تھے، مولوی عارفیہ تھے، 3-4 لوگ جنازے حضرت کا قبر میں رکھنے میں، مگر لوگوں نے جو مٹیاں پھینکنی شروع کی ہیں، مولانا بھی سارے اٹ گئے۔ اب ان بیوقوف سے کوئی پوچھے کہ جو مٹی تم نے انسانوں کو ماری ہے تمہیں ثواب ملے گا؟ ایسے موقع کی کوئی ایسی ہدایت ہے کہ مٹی اٹھا لو پہلے سے؟ کچھ پتہ نہیں امت کو۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، یا حقیقت، یا یہ امت خرافات میں کھو گئی اور حقیقت روایات میں کھو گئی۔ بس یہ تو بات اسی سے نکل پڑی کہ جذبہ اصل نہیں ہے، غلبہ حال تو ہے ہی نہیں کوئی چیز، غالب الحال ہونا چاہیے۔ پوچھو اور دیکھو ہمارے لیے اس موقع پر کیا ہے فہم و سمجھ کی بات، اور دین و شریعت کا حکم، اس پر چلو۔ اب سنیے حضرت کا ارشاد، حقیقت تصوف کی صرف علم با عمل ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، پھر وہ بات پھر ذہن میں آ رہی ہے، اصلاحی تو ہے، یہ حال ہے لوگوں کا، اور عوام جاہلوں کا ہو تو کوئی رونا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا ہے جو برسوں سے حدیث شریف پڑھا رہے اور دین پڑھا رہے، فقہ پڑھا رہے، مدارس دینیہ میں علوم عالیہ کی کتابیں پڑھا رہے، کیا کرتے ہیں؟ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، ادھر تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے مسجد میں، اور انہیں دیکھنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے موقع پر پتہ نہیں 100 200 300 کتنے لوگ تھے اور اہل علم تھے، اور ادھر نماز عصر مسجد میں تیار۔ بتائیے بھائی کوئی گنجائش ہے ایسے موقع پر؟ کدھر جانا چاہیے؟ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، تصوف کیا کہتا ہے، فقہ کیا کہتا ہے؟ بتاؤ کتنی موٹی سی بات ہے، مگر اہل علم علماء بھی مغلوب الحال ہو جاتے ہیں اور جذبے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حدود کو سمجھنا چاہیے۔ یہی خصوصیت امت کے حکیم و ملت کے مجدد کی حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ نے بتائی کہ حفظ حقوق و حفظ حدود، تو یہ تو ہر بندے کے لیے ہے۔ تدفین میں جائیں گے، نماز غائب کر دیں گے، جماعت غائب کر دیں گے، مکروہ وقت میں پہنچا دیں گے۔ الحمدللہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، ان حضرات کی جوتیوں کا صدقہ اور طفیل ہے، بندہ تو ان حضرات کی توفیق سے حدود کو پیش نظر رکھ کر ہی عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ جنازے میں بھی شرکت کروں گا، آگے تدفین میں نہ جا کر آگے سبق پڑھاؤں گا۔ ایک چیز ہے تبرع کے درجے کی، ایک چیز ہے اجر و ثواب کے درجے کی، ایک چیز ہے فریضے کے درجے کی، کسے لینا چاہیے؟ تو علماء ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں، جماعت بھی گئی اور بعض مرتبہ نماز بھی۔ اب ہم لوگ نفل درجے کی چیزوں کا، تبرع کے درجے کی چیزوں کا تو بہت اہتمام کرنے لگے، اور جو فرض و واجب و سنن مؤکدہ کے درجے کے احکام ہیں انہیں معمولی سمجھنے لگے۔ اس لیے اس اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور بھی یاد آ گیا، مفتی صاحب توجہ فرما رہے ہیں، نہ کہوں نہ سناؤں، چپ ہو جاؤں؟ کبھی کبھی حضرت جلال آبادی قدس سرہ اور نہیں پوچھتے تھے، جی حضرت ارشاد فرمائے۔ کیا بات طویل ہو گئی، بات لمبی ہو گئی،
اوفو، پھر تو حضرت اپنی لے میں آ جاتے تھے. ارے یہ طول تو ایسا جیسا کہ طول زلف محبوب، سنا ہوگا کبھی، جیسا کہ طول زلف محبوب. اچھا یا برا؟ برا یا اچھا؟ یاد آ گیا، ماخذ یاد آ گیا. میں کیا کروں؟ انہی حضرات کی جوتیوں کی برکت ہے. امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے تجدید فرمائی نا، یہی تو تجدید ہے اور اصلاح ہے. فرمایا اگر حج نفل کرنے میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کوئی نماز ضائع ہوگی، پہلے بحری جہاز سے لوگ جاتے تھے، وہاں اس طرح کے بڑے خطرات رہتے تھے. فرمایا حج نفل جائز نہیں. اگر ایک نماز بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، آ گئی بات وہی. یہ ہے حدود، یہ ہے مدارج احکام، یہ فقیہ کا کلام ہے. صوفی نہیں بتا سکتا یہ بات، یہ فقیہ کا کلام ہے. یہ جامع شخصیت محدث فقیہ و صوفی کا کلام ہے، مجدد کا کلام ہے. حج نفل کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن فرض نماز، ای حج نفل ہی تو ہے، مطلب فرض درجے کی چیز تو نہیں ہے. اب نماز کی محافظت مقدم ہے حج نفل پر. اور پھر اور کہہ دوں، ہاں بعض لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور مقروض ہوتے ہیں، کسی کے 50,000 کے، 60,000 کے، 1,00,000 روپے کے. ان کا قرض ادا کرنے کے لیے تو پیسہ ہے نہیں، تو ٹال مٹول کرتے ہیں. کہتے ہیں زیارت حرمین شریفین بڑی مبارک چیز ہے، تیرے لیے کچھ مبارک نہیں ہے، تجھے وہاں کچھ نہیں ملے گا، تو عتاب کے علاوہ کچھ لے کے نہیں لوٹے گا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فقہ بھی پیش کر سکتا ہوں، فقہا اور اپنے بزرگ بھی. حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے کون سی بات نہیں سکھائی امت کو. ایسے ہی موقع پر حضرت کا ایک شعر ہے ایسے لوگوں کے لیے، اے قوم، وہ تو حج والوں کے لیے، اے قوم بے حج رفتہ، کجا عید معشوق ہمیں جاست بیا عید بیا. اے لوگو تو حج پہ چلے گئے، تمہارا تو حج پہ جانا جائز بھی نہیں تھا ان حالات میں. تم اللہ کو پانے کے لیے حج پہ گئے ہو، محبوب اور معشوق تو تمہیں یہیں ملتا، واپس آؤ. اے قوم بے حج رفتہ، کجا عید معشوق ہمیں جاست بیا عید بیا عید. اور واقعات بھی ہیں کہ ایک شخص حج پہ نہیں گیا تھا اور تعاون کیا تھا، تو وہ تو حاجی شمار ہوا. دیکھ لو مقروض، نیت المری خیر من عملی. مقروض ہے تو حکم شرعی متوجہ ہے کہ قرض ادا کر، جتنی گنجائش ہے اتنا قرض ادا کر. اگر ساری گنجائش ہے تو سارا ادا کر، کم گنجائش ہے تو کم ادا کر. تو قرض تو ادا نہیں کرتا اور ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے لگاتے ہو اسے؟ قرض تو ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کر رہا ہے. حدیث شریف میں کیا فرمایا ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقر الغنی ظلم. تو غنی گنجائش والا جو مقروض ہے وہ اگر ادائے قرض میں تاخیر کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ ظلم ہے، ظلم ہے، یہ ظالم ہے یہ شخص. تو ظالم کو کیا ملے گا وہاں؟ ہمارے اکابر علماء دیوبند حدود شرع کی پوری محافظت کرنے والے علماء تھے، علماء اہل حق، عالم ربانی و حقانی. اور سنا دوں اسی کا ایک جزیہ، یہ بھی تو اصلاحات ہیں. لا سیما للکشمیری فإنهم قوم جذباتی وإنما أقول هذا الكلام باللغة العربية لكي لا يفهم هؤلاء الطلاب الذين يدرسون ما يدرسون من العلوم العصرية وكي لا ييأسوا. جذباتی قوم ہے،
ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ میں سے، بڑے بڑے علماء ان کے تلامذہ، حضرت قاری عبد الرحمن صاحب محدث پانی پتی، اور حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی، نواب قطب الدین صاحب دہلوی، جو بعد میں بڑے بڑے حضرات ہوئے۔ کیا ہے یہ؟ جس زمانے میں حضرت شاہ صاحب سے دلی میں حدیث شریف پڑھتے تھے، ایک مرتبہ قطب الدین دہلوی نے، جو خاندانی اعتبار سے نواب تھے، اپنے تمام ساتھیوں کی دعوت کا نظام کرنا چاہا، نظم کرنا چاہا۔ حضرت الاستاذ سے بات رکھی، حضرت نے منظور فرما لیا، اور ساتھیوں سے بات رکھی، انہوں نے بھی دعوت منظور فرما لی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بھی بات ہے، دونوں کو ایک جگہ کہیں اجتماع متناقضین۔ مظفر حسین کاندھلوی، جن کا تقوی مشہور ہے، مظفر حسین کاندھلوی نے دعوت منظور نہیں کی۔ اب انہوں نے شکایت کی استاد محترم سے، حضرت نے بھی میری دعوت قبول کر لی، تمام ساتھیوں نے دعوت قبول کر لی، مگر مظفر حسین نہیں قبول کر رہے، اب بلاؤ۔ اب حضرت نے پہلے تو اپنے استاذانہ مقام سے انہیں ڈانٹا، تنبیہ کی، استاذ کو حق ہوتا ہے، استاذ کو تو بلا وجہ بھی ڈانٹنے کا حق ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے طلبا کو۔ گردن جھکا لی، وجہ بتاؤ پھر کیا بات ہے، کیوں نہیں قبول کی؟ اب جب استاد نے، حضرت اور تو کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ بھائی قطب الدین مقبوض ہیں، یہ واقعہ ویسے تو ارواح ثلاثہ میں بھی ہے، مگر ہم نے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کی زبانی سنا تھا، حضرت نے کس سیاق و سباق میں سنایا تھا وہ تو اور تھا، اس میں بہت علوم ہے۔ اسی ایک واقعے میں حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے حاشیے میں لکھے ہیں وہ بہت سے، یہ جو میں جو کچھ یہاں سے اخذ کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے، وہ حاشیے میں نہیں۔ تو حضرت اور دوسرے، حضرت خاندانی اعتبار سے یہ نواب ہیں، اب جب دعوت کریں گے حضرت وہی نوابانہ ٹھاٹ باٹ کریں گے، بہت پیسہ خرچ ہوگا، تو حضرت اتنا پیسہ جو یہ اس دعوت پر خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد ہے، کم سے کم اتنا پیسہ اپنے قرض خواہ کو اس قرض میں ادا کر سکتے ہیں، اور حضرت حدیث شریف ہے مطلوع الغنی ظلم، تو اگر ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس تاخیر ادائے قرض کی جو تاخیر ہوگی حضرت ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اور ہمیں بھی اس کا گناہ ہوگا۔ حضرت اور تو کوئی بات نہیں، بس میرے پیش نظر تو یہ بات تھی حضرت، اس لیے میں نے منع کیا کہ بھائی میں نہیں قبول کرتا تھا۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے صغرا کبرا سے مختصر سی تقریر، کیسے تھے ہمارے یہ حضرات اسرے شاہ ولی اللہ، اور انہی سے ہمارے علماء دیوبند جڑے ہوئے ہیں، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، فکر و نظر کے اعتبار سے، اور عملی زندگی کے اعتبار سے ہمارا سلسلہ استناد تو انہی سے ہے۔ فوراً حضرت الاستاذ کو بات سمجھ میں آ گئی اور فرمایا کہ مظفر حسین کی بات صحیح ہے، اور اب میری طرف سے بھی دعوت رد ہے اور تمہیں دعوت کی کوئی اجازت نہیں ہے، جاؤ جتنا تمہارے پاس گنجائش ہے پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں وہ حضرات جو دین کو سمجھتے ہیں، حدود دین کو سمجھتے ہیں۔ تبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ تو عمرے پر جا رہا ہے 70,000 اور 1 لاکھ روپے خرچ کر کے،
اور 50,000 روپے تیرے ذمے دوسرے. اگر قرض خواہ تجھے اجازت دے تو بات الگ ہے، اس سے اجازت لے کے جاتا ہے، بہت اچھا. لیکن اگر ٹال مٹول کرتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے آدمی قرض خواہ کے ساتھ، نہیں بولتا. اس لیے کہ قرض خواہ بھی ملک الموت ہے، وہ ملک الموت سے کم نہیں. مقروض سے پوچھو، جب اسے قرض خواہ نظر آ جاوے تو سمجھو ملک الموت ہے. وہ ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے احباب کے ساتھ، تو جہاں وہ بوڑھا نظر آیا تو فوراً چھپ جاتے تھے کہ ملک الموت آ گیا. دانش مندوں کا مقولہ ہے کہ مقروض تو قرض خواہ تو مقروض کی حیات چاہتا ہے، کہیں مر نہ جائے ورنہ میرا حق مر جائے گا، اور مقروض قرض خواہ کی موت چاہتا ہے. اچھا ہے ٹلے دنیا سے تو میں بچ جاؤں. خیر یہ تو لطیفہ ہے، لیکن یہ بھائی حقیقت ہے. دین نام ہی حفظ حدود کا ہے. فرائض چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ اور نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اور بزرگوں نے تو ہمارے فرمایا کہ اب تو اگر کوئی شخص، حضرت اقدستانی قدس سرور کا ارشاد ہے، فرائض و واجبات سنن موقدہ کا اہتمام کر لے اور معاصی اور گناہوں سے بچ جائے، وہ ولی ہے، وہ بزرگ ہے. خیر اسی کے جزیات یہ بھی اصلاح ہو گئی. اس اصلاح کا حاصل کیا ہے کہ جذبات کو تابع کرو دین کے اور حدود شرع کے. دین اور حدود شرع کو جذبات کے تابع مت کرو. اس کی حدیث شریف سنا دو. منع کیسے کر دو گے حدیث شریف سنانے سے قاری صاحب؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت. جب تک ہمارا جذبہ، ہماری خواہش، ہماری چاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ مومن ہی نہیں. ایک مرتبہ بمبئی میں ایسا ہی موقع تھا. حضرت والا ہمارے شاہ القدس الروح علیل تھے اور علاج معالجے کے سلسلے میں بمبئی سینٹرل کے علاقے میں سہاگ پیلیس میں یا دوسرا ایک ہوٹل تھا، وہاں 2 جگہ ٹھہرتے تھے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. مجھ سے فرما دیا تم سنا دو آج کچھ بات اثر کے بعد. تو میں نے کوئی بات سنائی. بعض احباب اہل علم کہنے لگے کہ یہ تو آج آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ جماعت والے تو پہلے سے علماء کو کہتے رہتے ہیں، یہ تو اب اور کہنے لگیں گے. اچھا ہے اگر کل اس کی تلافی ہو جائے. میں نے کہا میرے اختیار میں تو ہے نہیں، اگر مجھے موقع ملے گا تو تلافی بھی کر دوں گا، اس میں کیا بات ہے. اگلے دن میں نے یہی حدیث شریف پڑھی اور انہیں سمجھایا دین کسے کہتے ہیں. تو خیر پھر حضرت بھی تشریف لے آئے تھے، بیٹھے رہے، سنتے رہے گردن جھکائے، اور اس پر پھر الجواب صحیح ان کی تائیدی مہر ثبت کر دی. اس دن وہاں رابع صاحب بھی مجلس میں تھے. ہاں بھائی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جو مضمون بیان کیا وہ بہت مفید مضمون ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جذبات کو شریعت کے تابع کرو، شریعت کو جذبات کے تابع نہیں. وہ شریعت ہی نہیں ہے جس کی بنیاد جذبات پر ہو. شریعت تو وہ ہے جس کی بنیاد نصوص پر ہو، تعلیمات پر ہو، احکام پر ہو، حدود پر ہو. بس اب یہی بات اتنی لمبی کھینچ گئی. یہ بھی تو اصلاح ہے. اس سے آگے کے لیے کچھ جزیات تو میں نے بیان کر دیے، کچھ تو خود بھی انشاءاللہ سمجھ لو گے یا نہیں. بس اب یہ بھی سن لو حضرت کا ارشاد کہ حقیقت تصوف کی، ہمارے ذہنوں میں تصوف و سلوک ہے نا، اس تعلق سے اصلاح، تو یہی تو اصلاح ہے کہ ہر موقع کا عمل اللہ کے قانون کے مطابق ہو جائے. اسی پر تو بات یاد آئی، اور میں نے پھر کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ حقیقت تصوف کی صرف علم با عمل ہے، اور عمل وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اپنے جذبے سے، اپنی طرف سے نہیں، اور جو سالک کے اختیار میں ہے.
غیر اختیاری نہیں. اس کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں. اگر وہ عطا ہو جائے اور شیخ ان کو محمود بتلا دے، نعمت ہے اور قابل شکر. اب اسے بھی سمجھانا پڑے گا وہ کیا چیزیں ہیں. مثلا انسان کے قلب کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اسے ہر وقت لذت محسوس ہوتی ہو، چاشنی محسوس ہوتی ہو، ایک شیرینی محسوس ہوتی ہو، ایک قلب میں ایک رقت پیدا ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہو، مگن رہتا ہو اور مست رہتا ہو وغیرہ وغیرہ، تو شیخ کہے گا ماشاءاللہ مستحسن ہے، محمود ہے، مگر یاد رکھنا مقصود نہیں. مان لو اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور محسوس ہو کہ وہ تو کچھ بھی نہیں رہا، روکھا سوکھا سا ہے اور اب تو خشکی سی ہے اور مزہ نہیں محسوس ہوتا، بچتا تو ہوں گناہ سے مگر ذرا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کرتا تو ہوں اعمال مگر ذرا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اب وہ پریشان ہو جاوے، مایوس ہو جاوے، یہ غلط ہے. اگر مقصد حاصل ہے کہ گناہ سے بچنا پایا جا رہا ہے اور فرائض و واجبات و سنن موقدہ کا اہتمام پایا جا رہا ہے تو موسم ہی تو دماغ کا خشک ہو گیا اور گرمی بڑھ گئی. مان لو سفر تو ہو رہا ہے جموں ہی کی طرف، اتنا ہی تو ہے کہ گاڑی اے سی والی نہیں ویسی والی ہے، کچھ لو لگ رہی ہے، کچھ ہوا گرم لگ رہی ہے، مگر چل تو منزل کی طرف رہا ہے، بیٹھ تو نہیں گیا. جب نہیں بیٹھ گیا چل رہا ہے تو جموں پہنچے گا. اور اگر انتظار میں ہے کہ بس ایسی والی گاڑی آوے گی یا موسم جب نرم ہوگا تو چلوں گا، اور وہ اختیار میں نہیں، نہ آئی ایسی والی گاڑی نہ بدلا موسم، تو تو بیٹھ گیا ہے وہیں، تو منزل کی طرف اگر تو نہیں چل رہا ہے تو منزل نہیں ملے گی. اسے چھوڑ دل کا موسم کیسا ہے. حضرت اقدس تھانوی قدس سرور کو لوگ لکھتے تھے، فرماتے تھے کہ جنہیں تم خوبی اور کمالات سمجھ رہے تھے وہ خوبی اور کمال نہیں، اور جسے نقص سمجھ رہے ہو وہ نقص نہیں. اگر عمل حاصل ہے تو مقصود حاصل ہے، اس کا خیال ہی نہ کرو. یہ ہے وہ غیر اختیاری چیزیں. اگر وہ آتا، اسی لیے شیخ کو صاحب فن ہونا چاہیے. اگر وہ عطا ہو جائیں اور شیخ ان کو محمود بتلا دے، نعمت ہے اور قابل شکر. اور اگر عطا نہ ہو یا عطا ہو کر زائل ہو جائیں تو ان کی تحصیل کی فکر، یہ بہت گر ہے طالبین و سالکین کے لیے. سمجھو اس بات کو. بہت سے طالبین و سالکین مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب سے 2 مہینہ پہلے تو میری ایسی حالت تھی وہ تو اب رہی نہیں، تو میں تو کہیں مردود تو نہیں ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہیں کہ نہیں. ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق طریق میں ناجائز اور باطن کے لیے سخت مضر ہے، خواہ وہ کچھ ہی ہو. موسم مت دیکھ، یہ دیکھ تو ذات باری تعالی کی رضا کا جو طریق ہے اس پر رواں دواں ہے یا نہیں. تیرے دل و دماغ کا موسم کیا ہے؟ موسم ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، نرم ہے کہ سخت ہے، قلب کے اندر وہ لذت، وہ شیرینی، وہ چاشنی، وہ حلاوت ہے کہ نہیں ہے. اس سے قطع نظر وہ غیر اختیاری چیزیں بندے کے اختیار میں تو ہے نہیں. ہوں بہت اچھا، نہ ہو کوئی افسوس کی بات نہیں، اب ذرا مجاہدہ ہی تو کرنا پڑے گا. منزل کی طرف رواں دوا ہے تو منزل تک پہنچ جائے گا، منزل مل جائے گی. ایسا بھی ہو جاتا ہے اور نہیں بھی رہتا. اور حضرت اور سن لو آگے کی، دیکھیں سچی اور حقیقی اور فنی اور عملی اور پریکٹیکل، بولتا نہیں اگرچہ انگریزی، آج چونکہ یہ اسکول و کالج کے طلبہ بھی ہیں، پریکٹیکل عملی مشق کی چیز. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کمال کی حقیقت ہے العود الی البدایہ، العود الی البدایہ. یہ بڑی عجیب چیز ہے. پہلے ایک مثال سمجھیے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بندے کے ذہن میں ڈال دی. ایک مرتبہ حضرت مولانا سید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی. بہت
توجہ کے ساتھ، بڑے اس کے ساتھ اسے سنا، سمجھا اور قبول کیا۔ میں نے کہا حضرت اس کی مثال مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سبزی رکھی جاتی ہے پکنے کے لیے، چولہے پر رکھ دی سبزی، پانی رکھ دیا، مسالہ ڈال دیا، جو بھی کچھ، اب آنچ اس پہ لگتی ہے تو کھدے لگتے ہیں، گڑ 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 آواز بھی آتی ہے، نہیں ہوتا؟ ارے بھائی ویسے تو اس کا تعلق عورت سے ہے، لیکن مرد بھی جانتے ہیں اتنی بات۔ اور ایک موقع ایسا ہوتا ہے بہت آواز نکلتی ہے، خوب اس میں شور ہوتا رہتا ہے، اور جب تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، بالکل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تو اس کی اوپر کی سطح بالکل ساکن ہو جاتی ہے، اب نہ کھدا ہے، نہ جوش ہے، نہ خروش ہے۔ تو جب سالک مبتدی ہوتا ہے اور پھر آگے متوسط ہوتا ہے تو یہ شوق ذوق اس کی مثال وہ کھدے سے لگتے رہتے ہیں، اور جب منتہی ہو جاتا ہے اور کمال کو پہنچ جاتا ہے تو بالکل وہ ایسا ہوتا ہے جیسے سبزی چولہے پر جب رکھی تھی تو اس میں کوئی جوش خروش کھدا ودا نہیں تھا، تو پکنے کے بعد جیسے سبزی کی حالت وہی ہو جاتی ہے جو بالکل شروع میں رکھنے کے وقت تھی۔ یہ طالب و سالک کا حال بھی جوش و خروش جاتا رہتا ہے جب کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی ہے العود الی البدایہ۔ اور الحمدللہ بہت بڑی شخصیت کی بات، ذات باری تعالیٰ کے فضل و کرم، بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے میرے شیخین کی یاد آ گئی۔ کسی نے حضرت اقدس سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ کو لکھا تھا، حضرت اب اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت نہیں محسوس ہوتی، وہ جوش و خروش جو پہلے محسوس ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے حضرت کے۔ اور واقعی حضرت امام فن و مجدد حضرت تھانوی خود فرمایا، حضرت امام تھے اس فن کے، مجدد تھے، ایسا جملہ ارشاد فرما دیا حضرات، قربان جائیے حضرت کے۔ کیا فرمایا؟ میاں کچھ پتہ بھی ہے، یہ ہمیں حضرت شاہ جلال آبادی قدس روح نے بھی سنایا، حضرت کی زبان سے بھی سنا۔ میاں کچھ پتہ بھی ہے، سنو غور سے کیا فرمایا، مگر پتہ نہیں ہے۔ جورو کے معنی جانتے ہو؟ جورو بیوی کو کہتے ہیں، پہلے سے سمجھا دوں، ورنہ وہ حضرت گنگوئی قدس روح جب تنہا دور حدیث شریف پورا پڑھاتے تھے تو سرحدی طلبہ بھی آتے تھے، پٹھان افغانی، وہ حضرت پڑھا رہے ہیں تو ساری کتاب تنہا پڑھاتے تھے، کوئی لفظ آیا تو حضرت نے بتا دیا، قاری عبارت پڑھنے والا آگے چلا، پاس میں افغانی پٹھان بیٹھا تھا سرحدی، اس کے کوہنی ماری، او ٹیرو ابھی اب نہیں سمجھا، اور پھر پوچھا، حضرت نے پھر بتایا کچھ، وہ مجھے سارے الفاظ یاد نہیں، تو جورو بھی کہا تھا، چلو چلا، او ٹیرو ابھی اب نہیں سمجھا، کئی مرحلے میں جا کر اچھا اچھا اب چلو۔ جورو کہتے ہیں بیوی کو۔ بس اب میں تشریح کرنے سے پہلے ہی متن دہرا دوں، حضرت کے الفاظ دہرا دوں، میاں کچھ پتہ بھی ہے، پرانی جورو ماں ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی کچھ نہیں سمجھے آپ لوگ، کچھ نہیں سمجھے بھائی، سمجھے ہی نہیں۔ ارے جب نئی اب مجھے سمجھانا پڑے گا، جب نئی شادی ہوتی ہے تو شوہر کا بیوی کی طرف ذوق شوق رغبت انہماک جوش خروش کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، جن کی شادی ہو گئی ہوگی انہیں تو پتا ہے، ذکی زید کی تو بھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اولاد ہو گئی، بچے ہو گئے، وہ بوڑھی ہو گئی، محبت بوڑھے کی بڑھیا سے
اتنی تام ہو جاتی ہے اور پختہ، اور جوش و خروش کہاں ہے؟ پرانی جورو ماں ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب جوش و خروش کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس پر ایک بات یاد آئی تھی، وہ جوش و خروش شادی کی حقیقت بعض دانش مندوں نے بیان کی ہے نا، سرور شہرین، لزوم مہرین، اور غموم دہرین، قصور زہرین، اور نزول قبرین۔ کیا شاندار بات بیان کی۔ سرور شہرین، ایک مہینے تک تو وہ کیفیت ہوتی ہے، اسے کچھ اور پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سرور شہرین، ایک مہینے کی خوشی۔ لزوم مہرین، اب مہر کا فکر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد۔ اور پھر تو غموم دہرین، بیوی بیمار ہے، بچہ ہو گیا، وہاں آپریشن ہو رہا ہے، وہ بیمار ہے، اب اس کی دیکھ ہے۔ اور قصور زہرین، کمر ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ نزول قبرین، بیچارہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا سید الطائفہ حضرت اقدس حاجی، اتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں حضرت کے تصوف اور طریقت کی تجدید کے، اور تصوف کے اعمال کی صحیح حیثیت متعین کرنے کے۔ حضرت اقدس سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، میاں کچھ پتہ بھی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت میں کوئی کمی ہے، محبت تو، اور بوڑھے کا بڑھیا کے بغیر، بڑھیا کا بوڑھے کے بغیر جی ہی نہیں لگتا۔ ہاں لیکن کہیں جوش خروش کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وہ جو کامل ہو جاتا ہے منتہی، نہ جوش نہ خروش، نہ وہ پیک سی، نہ وہ نشہ سا، نہ وہ کیفیت سی، لیکن پختگی کیسی ہوتی ہے اس کی زندگی اور طرز زندگی میں، اتباع سنت میں کمال کیسا ہوتا ہے، اجتناب المعاصی میں دوام کیسا ہوتا ہے، اسے دیکھو۔ یہی ہمارے حضرت سید الطائفہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ کوئی صاحب حضرت کی خدمت میں رہے بہت دن اور چل دیے، کیا بات، کہا ہم نے تو یہاں کچھ دیکھا نہیں۔ بعض مرتبہ یہ حضرات دوسرے کی اصلاح کے لیے، کہا اچھا یہ ہاں ہم نے تو یہاں کوئی کرامت دیکھی نہیں، کہا اچھا یہ بتاؤ میرا کوئی عمل اتنے دن رہے سنت کے خلاف بھی دیکھا؟ وہ بھی سمجھدار تھا کہ نہیں حضرت سنت کے خلاف تو کچھ نہیں دیکھا، کیا پھر اور اس سے بڑھ کے کیا کرامت ڈھونڈتا ہے؟ تو اصل وہ عملی کمال جو حاصل ہو جاتا ہے، اب اس کے پیچھے وہ نہ کیفیات ہے، نہ جذبات ہے، نہ نشہ سا ہے، نہ حلاوت سی، نہ شیرینی سی، نہ وہ ذائقہ سا، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ سبزی پک گئی کو ہمیشہ تو کھدے لگتے رہیں گے۔ ہم ان لوگوں کو باکمال سمجھتے ہیں کہ جن کے ابھی کھدے لگ رہے ہیں، مغلوب الحال نہیں، غالب الحال ہونا کمال ہے۔ میں نے حضرت جلال آبادی قدس الروح کو جتنی زندگی دیکھا ہے، غلبہ حال کی کبھی ایک بات نہیں دیکھی، یہاں تک کہ میں نے حضرت کو کبھی روتا ہوا تو بہت دور کی بات ہے، رونے کے قریب بھی نہیں دیکھا۔ یہی معاملہ حضرت شاہ ہردوئی قدس الروح کا۔ تصوف و سلوک اور صحیح انسان کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ بس بھائی ہو گئی بات، ماشاءاللہ باتیں تو بہت ہو گئی، بات تو ہو گئی ماشاءاللہ، بس اچھا ایک چھوٹا سا اور سنا دوں، ابھی گنجائش ہے؟ ہاں دیکھو، یہ ہے وہ مدارج احکام کی بات۔ ارشاد فرمایا کہ رخصت و عزیمت جبکہ اپنے موقع پر ہوں اجر میں برابر ہیں۔ بعض مرتبہ بندہ رخصت پر عمل کرنے میں کچھ اپنی کمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں بس، اور ہر موقع پر کہ میں تو عزیمت پر ہی عمل کروں گا۔
یہ سخت غلطی ہے کہ بعض علماء رخصت کو اصل حکم شرعی نہیں سمجھتے اور اس کو موجب اجر قلیل خیال کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا تو یہ خیال ہے کہ خواص کو بھی موقع رخصت پر بنسبت عزیمت کے رخصت ہی پر عمل کرنا اولا ہے اور انسب ہے۔ حضرت سفر فرما رہے تھے، اسٹیشن پر نماز پڑھی تو سفر میں تو سنت ترک کرنے کی رخصت ہے، اجازت، بعضوں نے نوافل کی نیت باندھ لی۔ حضرت نے اصلاح فرمائی، بڑے آئے نوافل مطلوب ہوتے تو پھر سنتیں چھوڑنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ جب چل رہے ہیں، ایک تو آدمی ٹھہرا ہوا ہے کہ جیسے ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں نہیں چل رہے ہیں، اور پھر بھی آدمی کہے کہ نہیں میں تو تمام سنتیں بھی پڑھوں گا، ایسے ہی آزار ہے، تو اس موقع پہ جو رخصت ہو عمل کرنا چاہیے۔ شاید حضرت آگے وہ حدیث شریف بھی نقل کریں گے، نہیں تو پھر میں اس کے الفاظ سنا دوں گا۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ خواص کے طرز عمل کو عوام اپنے واسطے نقش عمل سمجھتے ہیں، تو جب خواص ایسے مواقع رخصت میں عزیمت پر عمل کریں گے اور عوام کو رخصت پر عمل کرنے کی تعلیم کریں گے تو عوام سمجھیں گے کہ اصل حکم شریعت کا یہی ہے جس کو یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ سہل احکام بوجہ سہولت و آسانی کے ہم کو تعلیم فرماتے ہیں۔ حالانکہ مواقع رخصت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہی پر عمل کیا ہے اور صحابہ کو اس پر عمل کرنے کو فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مواقع رخصت میں رخصت ہی حکم اصلی ہے۔ حدیث شریف ہے، ارشاد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے اصل احکام عزیمت پر عمل کرنا محبوب و پسندیدہ ہے، جہاں اللہ کے قانون میں رخصت دی ہوئی ہے وہاں رخصت پر عمل کرنا بھی اللہ کو ایسے ہی پسندیدہ ہے۔ حضرت ثانوی قدس سرہ نے فرمایا میں تو ایسے موقع پر رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں بمقابل عزیمت کے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ اب ایک شخص ہے 14 یا 18 قسم کے اعذار ہیں، جس میں گنجائش دی گئی ہے کہ بندہ مسجد میں نہ جائے، اور اس کی نیت اور ارادہ ہے کہ مسجد میں پڑھتا لیکن اس کی وجہ سے نہیں آتا، تو نہ صرف یہ کہ مجرم نہیں ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ڈاکٹر اور معالج تجویز کرے رمضان المبارک میں کوئی شخص ایسا بیمار ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے بھائی اتنے گھنٹے بدن کے اندر جسم کے اندر پانی کا نہ جانا یہ آپ کی بیماری میں اضافے کا سبب ہوگا یا اس کی وجہ سے آپ کی شفا میں تاخیر ہوگی۔ بس جب یہ کہہ رہا ہے، صاحب فن ہے، قابل اعتماد ہے، تو ایسے موقع پر آدمی کو روزہ نہ رکھنے کو ترجیح دینی چاہیے بمقابلے روزہ رکھنے کے۔ بعض لوگ کہتے نہیں میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، رمضان کا چھوڑا کہ روزہ کیسے چھوڑ دوں؟ ارے تجھے پتہ نہیں، یہ مشینری تیری نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، تجھے پتہ بھی ہے کچھ، اس کی حفاظت فرض ہے، گنجائش ہے جب اس موقع پر تو روزہ بعد میں رکھ لینا۔ حضرت والا ہمارے شاہ قدس ہو بہت دیکھا، ہر موقع پر دیکھا، بالکل حدود کے موافق معاملہ کرتے تھے۔ معالج نے پابندی لگا دی ایک مرتبہ، سخت سردی کا موسم تھا، رمضان المبارک میں 2 ہفتے تک غالباً سورج نظر نہیں آیا تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی، تو حضرت مسجد نہیں تشریف لاتے تھے، بہت لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اہل علم اصلاح کے لیے، یہ لوگ دوسرے کے خیال کے تابع نہیں ہوتے، دیکھتے ہمارے لیے حکم شرعی کیا ہے۔ یاد پڑتا ہے مجھے 15 دن تک حضرت مسجد نہیں تشریف لائے، اندر ہی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ معالج کی ہدایت تھی۔ ایسے روزوں کے تعلق سے بھی اواخر میں جو آخری زندگی حضرت کی ہے، رخصت پر عمل کیا حضرت نے، نہیں رکھا رمضان کا روزہ۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہم پہلوان اپنی پہلوانی ظاہر کرے، کہاں تک چل سکتے ہو؟ ان اللہ تعالی لا یمل حتی تملو، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتے، تم ہی اکتا کے بیٹھ جاؤ گے۔ فسددوا وقاربوا،
اس لیے میانہ روی اختیار کرو. ایسے موقع پر آدمی اپنے کو پہلوان نہ ظاہر کرے بلکہ بندہ اور ضعیف اور کمزور ظاہر کرے. مولانا تھانوی قدس الروح نے تو ایک شعر میں ترمیم فرما دی. میں بھائی بازوں نے تو کہا ہے، کہنے والوں نے، کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. حضرت نے فرمایا، سعید الطائفہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ نے، نہیں بھائی یہ تو پہلوانی دکھا رہا ہے، ہمیں تو بندگی اور عاجزی پسند ہے. اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، بندے کی یہ خاری کیوں مزاج یار میں آئے. اللہ کو تواضع پسند ہے، عبدیت پسند ہے، عاجزی انکساری پسند ہے. بس بہرحال آج کی یہ اصلاحی مجلس، اس کا شان نزول ایسا ہوا کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ ہر موقع پر اپنے صرف جذبے کو، غلب حال کو نہ دیکھے، ہر موقع پر اللہ کا حکم دیکھے، دین دیکھے، شریعت دیکھے، اور پھر احکام کے مدارج کا، ان کے درجات کا خیال رکھے، الاہم فالاہم کی ترتیب سے انہیں انجام دے. بس جذبہ کتنا ہی مستحسن و پسندیدہ ہو، قابل قبول جب ہوگا جب اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو وہ رد کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما دے، ہمت بھی دے، اللہ تعالی حوصلہ بھی دے. ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، چلا نہیں جاتا، اللہ تعالی ہماری مدد فرما دے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. مولا جو باتیں آج کہی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، مولا اگر اس میں کوئی بات تیری رضا و مرضی اور تیرے قانون کے خلاف ہو گئی ہو، مولا معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے. فہم کی بھی اصلاح فرما دے مولا، عمل کی بھی اصلاح فرما دے. یا اللہ یہ تیرے بندے جو طلب صادق لے کر یہاں آئے اور آتے ہیں، مولا ان کا مطلوب و مقصود تو ہے، تیری رضا اور خوشنودی ہے. یا اللہ یہ تیرے مقرب چہیتے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم سب تجھے راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان غالب آ جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں. مولا تیری مدد کے بغیر، تیری نصرت خاصہ کے بغیر ہمارا کام نہیں بن سکتا، یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا، منزل نہیں مل سکتی. مولا ہمیں صحیح طریق کا فہم صحیح بھی نصیب فرما، اور اے اللہ اس راستے پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ منزل تک رسائی تیری توفیق کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر، تیری نصرت خاصہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم تو بہت کمزور ہیں، عمل کے بھی کمزور، فہم کے بھی کمزور، ہمت و حوصلے کے بھی کمزور. مولا صرف تیری مدد ہی کا سہارا ہے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مولا کریم ہماری خاص مدد فرما دے. اے اللہ یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے علوم عصریہ کے طالبین، طالب علم، اے اللہ کالجوں میں پڑھنے والے ملازمت پیشہ لوگ تیرے دین کے طالب ہیں، تیری رضا کے طالب ہیں، اور بھی حضرات اہل مدارس پڑھنے پڑھانے والے لوگ سب تیری رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں.
نہیں ہے تو مولا ہمارے اندر وہ صحیح طلب پیدا فرما، ہمارے مطلوب اور مقصود کو بھی درست فرما دے، ہماری نیتوں میں بھی صلاح اور حسن نیت پیدا فرما دے، نیتوں میں اللہ کوئی کھوٹ نہ ہو اسے ختم فرما دے اور ہماری مدد فرما مولا، تجھ تک رسائی آسان فرما۔ اے اللہ یہی مقصود ہے، تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مقصود ہے، اسی کے لیے سارے جتن کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر حرکت ہو رہی ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، مولا کریم تیری رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کی نیکیوں کے صدقے اور طفیل، اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کے صدقے اور طفیل، ان کی نیکیوں کے صدقے اور طفیل جن سے ہمارا سلسلہ نسبت و انتساب ہے، تعلیم و تعلم و دین و فکر اور نظر و فکر کے اعتبار سے، اے اللہ ان کے صدقے اور طفیل میں ہمیں مطلوب تک مقصود تک رسائی نصیب فرما، ہمیں ہر موقع پر حدود دین کا خیال رکھنے، ان کی محافظت اور حفظ کی توفیق عطا فرما۔ رب اے اللہ اور ان بندوں کے ذہنوں میں جو بھی دینی اور دنیاوی جائز اور مفید مقاصد ہیں، اپنے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے اہل خانہ کے تعلق سے، اعزا اقربا کے تعلق سے، دوستوں متعلقین احباب کے تعلق سے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کے تعلق سے، یا اللہ تو سب کے مقاصد کو، سب کی دلی مرادوں کو خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، ان سب کو یا اللہ ان کی تکمیل فرما دے، ان کی مرادیں پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ نماز کتنی دیر میں ہو؟